أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 169 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 5 تا 6 کا. جی آج بھی 2 ہی آیات کا مطالعہ ہوگا مگر قدر تفصیل سے پچھلے پروگرام کی طرح. الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے انہی 2 آیات یعنی المائدہ آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، باقاعدہ آ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں اور قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ سمجھ آ رہی باتیں؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے سمجھتے ہیں، آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق پر. سبحان اللہ. یہ جامع ترمذی کی روایت. دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق پر. مخلوق کی تو کوئی حیثیت اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں، تو سارے کلاموں کی اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اب ہم باقی کلام چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کی کتابیں ہوں، نہ جانے کیا کچھ ہو، وہ بڑے بڑے لوگوں کے پتہ نہیں کیسے کوٹیشنز ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اور خبریں بھی سنتے ہیں. یہ سارے بندوں کے کلام ہیں، یہ سارا مخلوق کا کلام ہے. اس کے لیے کتنا وقت ہے آج ہمارے پاس، اور اللہ کے کلام کے لیے کتنا وقت ہے سوچنا چاہیے. بہرحال یہ سلسلہ اللہ کے کلام سے جڑنے کے لیے ہے. اللہ اس میں ہمیں مزید برکت اخلاص عطا فرمائے اور اس سے مزید قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں
اور اہل کتاب کا کھانا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہے پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، جبکہ تم انہیں دے دو ان کے مہر پاک باز بنتے ہوئے، نہ کہ محض لذت لینے اور نہ ہی چھپی دوستی کرنے والے بنتے ہوئے۔ اور جس نے ایمان کے بعد کفر کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر خوب طہارت حاصل کرو غسل کر کے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پھر تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لیا کرو پاکیزہ مٹی سے، پس مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، اور لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 اور 6 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا آپس کا ربط یا تعلق کیا ہے، اس کو ہم ربط آیات میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ربط آیات میں لکھی گئی ہے، گزشتہ آیت میں مقرر کردہ شرائط کے تحت کیے گئے شکار کی حلت کا بیان تھا۔ گزشتہ آیت میں مقرر کردہ شرائط کے تحت کیے گئے شکار کی حلت کا بیان تھا۔ حلت حلال ہونا، شکاری جانور یاد آیا، وہ کسی جانور کو پکڑ لے جو کہ حلال جانور ہو، جس کو پکڑا جا رہا ہے اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہوگا، یہ ذکر آیا تھا نا حلال ہونے کا۔ اب کیا ہے، اب دوسری بار اہل ایمان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کی حلت کا بیان ہے۔ طیبات کا لفظ ہے، پاکیزہ چیزوں کی حلت کا، حلال ہونے کا بیان دوبارہ آیا ہے۔ ربط آیات کے بعد تعارف کا بیان ہے، یعنی جو باتیں ہم تفصیل سے تشریح میں سمجھتے ہیں ان کا مختصر بیان شروع میں ایک خاکے کے طور پر رکھا جاتا ہے تعارف کے ذیل میں۔ پہلی بات لکھی گئی ہے اسکرین پر، تمام پاک چیزیں حلال ہیں۔ دوسری بات ناظرین کرام اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تعارف کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں، یہ جملہ فوراً اس سے پوری کو رائے نہ بنا لی جائے، اس کی کچھ تفصیل ابھی آگے بیان کی جائے گی، لیکن جملہ بہرحال یہی بنے گا، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ تیسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی، پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت، پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت، پاک دامنی پر بھی زور ہے۔ آخری بات لکھی گئی ہے تعارف کے ذیل میں، وضو اور تیمم کا بیان، وضو اور تیمم کا بیان، تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی جو آیات ہم سمجھتے ہیں ان کا تجزیہ، کیا عنوان یا سب ٹاپک آ رہا ہے اس آیت میں، اس کے بیان کو ہم کہتے ہیں آیات کا تجزیہ۔ سورۃ المائدہ آیات 5 تا 6 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 5، اہل کتاب کے ذبیحے کی حلت کا بیان، پاک دامن مؤمنہ اور پاک دامن کتابیہ سے نکاح کی اجازت۔ پاک دامن کتابیہ کیا مطلب؟ اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام بات کریں گے، اس لیے کہ بہت کو میڈیا پر ان ہو رہی ہیں چیزیں، بات کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ اس کے بعد تجزیہ آیت نمبر 6 کا، نماز سے پہلے وضو کا حکم، وضو کے فرائض اور تیمم کے طریقے کا بیان، ٹھیک ہے، تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے چل کر۔ گو کہ تیمم کا کچھ بیان سورۃ النساء میں آ چکا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور اہل کتاب کا کھانا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا ذبیحہ کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہے پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، جبکہ تم انہیں دے دو ان کے مہر
पाक बाज बनते हुए, ना कि महज लज्जत लेने और न ही छुपी दोस्ती करने वाले बनते हुए। और जिसने ईमान के बाद कुफर किया तो उसके तमाम अमाल ज़ाया हो गए और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरतुल माइदा आयत नंबर 5 का। फिर दोहरा दूं एक बात को, शरीयत के अहकामात का बयान तफसील से आ रहा है सूरतुल माइदा में, इसलिए पिछले 2 प्रोग्राम्स में भी 2 आयतें हमने समझी, आज भी 2 ही आयतें समझेंगे। अब आइए आयत नंबर 5 की तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात लिखी गई है, आज के दिन से मुराद अल यौम का लफ्ज़ आज की आयत में भी है और अल यौम का लफ्ज़ पिछली आयत में भी आया था। अल यौम यानी आज के दिन, आज के दिन से मुराद आयत के नुज़ूल का दिन और उसके बाद का दौर है। दूसरी बात लिखी गई है, मुहर्रमात को छोड़कर बाकी तमाम हलाल चीज़ों की हिल्लत का बयान। मुहर्रमात जो कि हराम कर दी गई वो तो हराम है कुरान में और हदीस में भी। हाँ नाज़रीन, कुरान और हदीस दोनों में। ये जो मुनकिरीन सुन्नत कहते हैं कुरान इज इनफ फॉर अस, कुरान हमारे लिए काफ़ी है, ये झूठ बोलते हैं। बहरहाल इनके हवाले से बातें आती रही हैं, इस बातिल फ़िरक़े का रद्द होता रहना चाहिए, आइंदा भी करते रहेंगे। तो हदीस और कुरान या कुरान और हदीस दोनों में हलाल और हराम की तफसीलात हमें मिलती हैं। लिखा है कि मुहर्रमात को छोड़कर बाकी तमाम हलाल चीज़ों की हिल्लत का बयान। हिल्लत हलाल होना, ठीक है। आगे लिखा है, अहले किताब का ज़बीहा मुसलमानों के लिए और मुसलमानों का ज़बीहा अहले किताब के लिए हलाल करार दिया गया। ये क्या है कि ज़िबाह करने का शरई तरीक़ा है ना, तो ज़िबा शरई तरीक़े पर होना चाहिए और तभी वो ज़बीहा कहलाएगा। शरई तरीक़े पर ज़िबा ना किया जाए तो फिर वो हलाल नहीं कहलाएगा। तो ज़बीहे का मतलब ये होता है कि शरई तरीक़े पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाए। इस तनाजुर में लिखा गया है, अहले किताब का ज़बीहा मुसलमानों के लिए और मुसलमानों का ज़बीहा अहले किताब के लिए हलाल करार दिया गया। नाज़रीन किराम, इस एक जुमले से पूरी हतमी राय कायम न की जाए, अभी कुछ शराइत का और एक तफसील का बयान आगे बाकी है। चुनांचे आगे चलते हैं। लिखा है, अहले किताब का ज़बीहा 2 बुनियादी शराइत के साथ हलाल होगा। 2 शराइत आ गई। अहले किताब का ज़बीहा 2 बुनियादी शराइत के साथ हलाल होगा। नंबर 1, जानवर हलाल हो। सही है, जानवर हलाल हो। पता चला हराम जानवर पर अल्लाह का नाम ले रहा है वो, सूवर, अस्तगफिरुल्लाह, कतआन नहीं, जानवर क्या हो, हलाल हो। नंबर 2, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबाह किया गया हो। अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो। अगर अल्लाह का नाम नहीं ले रहा, जानबूझकर या गैरुल्लाह के नाम लिए चला जा रहा है तो फिर दुरुस्त नहीं होगा। तो 2 शराइत हो गई अहले किताब के ज़बीहे के हलाल होने के लिए। नंबर 1, जानवर हलाल हो। नंबर 2, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो। अगली बात नाज़रीन किराम, अब जो तफसील है इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। क्यों? अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, ये एक स्टेटमेंट है जनरलाइज्ड। शराइत 2 आ गई और एक और एहतियात का अब बयान लिखा है, ताहम मुल्हिद हो जाने वाले लोगों के ज़बीहे से इज्तिनाब करना ज़रूरी। मुल्हिद हो जाना, दीन से ही फिर जाना, ईमान से फिर जाना, बिल्कुल ही यूँ समझे फारिग हो जाना बिल्कुल तौहीद के हवाले से। आजकल के अहले किताब की अजीम अक्सरियत वो तो बाइबल को हाथ भी नहीं लगाती, वो तो बाइबल को तस्लीम भी नहीं करती, तो वो तो अहले किताब कहलाने के मुस्तहिक भी नहीं है। या फिर वो है कि जिनमें बदतरीन शिरकिया अकायद पैदा हो गए, अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को शामिल करके 3 खुदाओं का तसव्वुर, ये तो पक्का खुला शिरकिया तर्ज अमल है। ऐसे मुल्हिद हो जाने वाले, तौहीद से बिल्कुल ही फिर जाने वाले, अपनी किताब की तालीम से भी बिल्कुल दूर हो जाने वाले, इनको तो अहले किताब कहना भी मुनासिब नहीं। तो ऐसे लोग अगर हैं और जिनकी अब अक्सरियत बहरहाल है, तो फिर उनके ज़बीहे से इज्तिनाब ही किया जाएगा। बहुत कुछ और खाने को दस्तयाब हो जाएगा, इंसान एहतमाम कर ले। रहे मुसलमानों के दरमियान मसला ख़त्म, क्यों जा जाके काफिरों के दरमियान में आबाद होने का बड़ा शौक़ है मुसलमानों को, फिर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो ये मसाइल पैदा खुद ना करें बल्कि शरीयत की तालीम पर अमल करें। बहरहाल मुल्हिद हो जाने वाले, ये शिरकिया बदतरीन किस्म के अकायद रखने वाले, उनको तो अहले किताब कहना भी मुनासिब नहीं। अब उनका ज़बीहा अगर है बिलफर्द है भी तो उससे इज्तिनाब किया जाएगा। ये तो हुआ ज़बीहे के हवाले से। अब है निकाह के हवाले से। इसके हवाले से भी बड़े अरमान है मुसलमानों में से कुछ लोगों के, बड़े सवालात हुआ करते हैं। आइए बुनियादी बात को समझते हैं। पहली बात लिखी है स्क्रीन पर आपके सामने, पाक दामन मुमिना और पाक दामन किताबिया से निकाह की इजाज़त।
پاک دامن، ناظرین کرام غور کیجئے گا، پاک دامن پر غور کیجئے گا۔ یہ نکاح کا بندھن یہ گھڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، نمبر ایک یہ چوری چھپے کیے جانے والا کام نہیں ہے، یہ عفت اور پاکیزگی اور حیا کی حفاظت کے لیے کیا جانے والا اقدام ہے۔ اس میں شرط بھی لگا دی گئی پاک دامنی کی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث بخاری کی روایت ہے کہ جب تم نکاح کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرو تو لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی، خاندان، مال اور اس کی دینداری، تقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تقوی کو، دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ یہ حدیث میں تشریح آ گئی، اور یہاں ذکر کیا تھا؟ پاک دامن مؤمنہ اور پاک دامن کتابیہ سے نکاح کی اجازت۔ مگر یہ بھی ایک جملہ ہے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے، لیکن یہ وضاحت پیش کی جائے گی انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد جو آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم مطالعہ کر رہے تھے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 کا، اور اہل کتاب کے ذبیحے کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی تھی۔ پھر گفتگو کا آغاز ہوا تھا نکاح کے حوالے سے، پاک دامن مؤمنہ سے یا کتابیہ سے نکاح کی اجازت ہے۔ پاک دامنی پر ایک حدیث بھی پیش کر دی گئی۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاک دامن مؤمنہ یا کتابیہ سے جو نکاح کیا جائے یہ وقتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ گھر کو بسانا پیش نظر ہے۔ آئیے مزید تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ تشریح میں لکھا گیا ہے، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہو، محض لذت یا خفیہ دوستی نہ ہو۔ یہ ہے نکاح کے بارے میں ہدایت۔ الفاظ آئے تھے نا، خالی لذت لینے والے نہ بنو، چوری چھپے دوستیاں کرنے والے نہ بنو۔ یہ آج کل جو سارے سوشل میڈیا پر اور چیٹنگ اور ڈیٹنگ اور نہ جانے کیا کچھ کے دھندے شروع ہو گئے، یہ تو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور یہ چوری چھپے تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں نا، نکاح علل اعلان ہوتا ہے حدیث میں، نکاح کا اعلان کرو اور اس سے مساجد میں منعقد کرو۔ تو نکاح ایک بڑا مضبوط بندھن ہے، زندگی بھر معاہدہ ہے، زندگی بھر کا ساتھ دینا ایک دوسرے کا، اس کا معاہدہ ہے، اور یہاں گھر بسایا جاتا ہے۔ یہ بھاگ کر کورٹ میرجز کرنا اور یہ چوری چھپے آشنائیاں کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اس سے تو شریعت کی خلاف ورزی کا معاملہ ہوتا ہے۔ نکاح میں تو شوہر اور بیوی کا تعلق زندگی بھر کا اور زندگی بھر نباہ کرنے کا اور گھر کو بسانے کا، کل اولاد کا حصول اور مستقبل کی تیاری کا، یہ سارے معاملات نکاح میں داخل ہیں۔ نکاح کرنا چاہیے، یہ چوری چھپے دوستیاں کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا اللہ تعالیٰ اس غلط طرز عمل سے جو زنا کی طرف لے جانے والا ہے، ہماری نسلوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں نکاحی کے تسلسل میں۔ اگلی بات، نکاح کی شرائط، بہت ساری باتیں ہیں، 2 بنیادی باتیں سمجھ لیں، 2 بنیادی باتیں۔ پہلی بات، باقاعدہ اعلان ہو اور گواہوں کی موجودگی میں، چوری چھپے نہیں، باقاعدہ اعلان ہو اور یہ گواہوں کی موجودگی میں ہوگا یقیناً۔ نمبر 2، حق مہر کی ادائیگی ہو۔ یہ حق مہر، اس پہ سورہ نساء میں، سورۃ البقرہ میں تفصیلات آ چکی ہیں۔ شوہر کا فرض اور بیوی کا حق ہوا کرتا ہے کہ وہ ضرور اس کو ادا کرے، شوہر بیوی کو ضرور ادا کرے۔ یہ ہیں شرائط نکاح کے حوالے سے۔ باقی تفصیلات اپنی جگہ پر اور بھی ہیں، زندگی بھر نباہ کرنا، شوہر کے ذمہ نان نفقہ کفالت کی ذمہ داری، بیوی شوہر کی تابعداری کرے تاکہ گھر مضبوط تر ہو، یہ مباحث اس کے علاوہ ہیں۔ اگلی بات جس کا آپ کو انتظار ہوگا، وہ جی کتابیہ سے شادی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آئیے تھوڑا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے آگے، اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح 2 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1 لکھا ہے، وہ پاک دامن ہوں، تلاش کر لیں ذرا، وہ پاک دامن ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نکاح کے بعد مرد کے ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ الفاظ آئے تھے نا، جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس کے تو اعمال برباد۔ پتہ چلا کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر اسی کے ہو رہے، اپنا عقیدہ ایمان چھوڑا، جہنم میں گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوبارہ دوسری شرط، نکاح کے بعد مرد کے ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہ، اور اگر یہ اندیشہ ہے تو مسلمان مرد بھی نہ نکاح کرے کتابیہ کے ساتھ، یعنی اہل کتاب کی عورت سے۔ یہ تو ہو گیا 2 شرائط کا بیان۔ اگلی بات ذرا توجہ سے، اجازت الگ شے ہے، موضوع ہے کہ نہیں، گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں، ذرا اس کو بھی سمجھیے۔ لکھا ہے، جہاں الحاد و شرکیہ روش ہو، الحاد کفر والی روش، حق سے توحید سے ہٹ جانا، جہاں الحاد یا شرکیہ روش ہو وہاں کتابیہ سے نکاح سے اجتناب ضروری ہے۔ جیسے ذبیحے میں آیا تھا، اب ادھر بھی ہوگا۔ اگر وہ اپنے عقیدے پر ہی نہیں، اپنی کتاب پر بھی نہیں ہے، کھلم کھلا شرکی عقائد پر آ گئے، کھلم کھلا توحید کے خلاف ہو گئے، تو کاہے کہ اہل کتاب ہیں، پھر تو وہاں نکاح سے اجتناب کیا جائے گا۔
اگلا نقطہ اسی کے تسلسل میں، مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا، مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا۔ عورت فطری طور پر کمزور ہے، وہ مرد غالب آ ہی جائے گا، اس کا عقیدہ جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا، اور اگر مرد کے بھی جانے کا اندیشہ تو اس کو بھی رک جانا چاہیے، جیسے کہ ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، ایمان کو ترک کر دینے والے شخص کو اس کے ایمان کی حالت کے اعمال برباد ہو جانے کی تنبیہ وہی ہے کہ یہ بڑے قریبی تعلق ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے تمدنی اثرات ہوتے ہیں، معاشرتی اثرات ہوتے ہیں، پتہ چلا ایمان ہی گیا تو سارے نیک اعمال جو ایمان کی حالت میں کیے تھے وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں خسارے کی وعید، یعنی ایسے شخص کے لیے آخرت میں نقصان کا ڈراوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ذبیحے اور نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو ہنیوں تک، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر خوب طہارت حاصل کرو غسل کر کے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پھر تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لیا کرو پاکیزہ مٹی سے، بس مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا۔ اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، اور لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں بھی کچھ تفصیل درکار ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، لکھا ہے، حلت و حرمت کے احکام سے نفس کی طہارت کے بعد جسم کی طہارت کے احکام کا بیان۔ ذرا مشکل لفظ ہو گیا، حلت و حرمت، حلال حرام، پچھلی آیات میں آتا رہا نا سلسلہ، حلال حرام کے بارے میں آج بھی آ گیا۔ حلت و حرمت کے احکام سے نفس یعنی باطن اندر کی طہارت کے بعد جسم کی طہارت کے احکام کا بیان۔ تو قرآن باطن کی پاکیزگی کا بھی تقاضا کرتا ہے اور ظاہر کی پاکیزگی کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اب ظاہر کی پاکیزگی کے حوالے سے غسل کا بیان ہے، وضو کی طرف اشارہ ہے، وضو کا بیان ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تشریح میں۔ نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم، نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم۔ اگلا نقطہ، جن اعضاء کو دھوئے جانے کا ذکر ہے انہیں دھونا فرض ہے، دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ دھونے کا حکم دیا گیا، چہرے کو، ہاتھوں کو اور پیروں کو، اور سر کو تو نہیں دھوئیں گے نا، مسح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے ان کو دھویا جائے گا، اور جہاں مسح کرنا ہے مسح کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کا نزول 6 ہجری میں ہوا۔ وضو کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا دلچسپ مقام ہے۔ نماز تو پہلے دن سے چلی آ رہی، اور یہ آیت 6 ہجری میں آ رہی، اور وضو کے فرائض، سنتوں کا بیان بھی نہیں ہے یہاں پہ، ذہن میں رکھیے گا، ابھی بات کریں گے۔ وضو کے فرائض کا بیان ہے، پورا طریقہ تو سنت سے ملے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ 6 ہجری ہو گئی ہے، 13 سال مکے کے، اور پھر 5 سال اور گزر چکے، 18-19 سال سے نماز تو ہو رہی ہے، تو کیا وضو نہیں ہو رہا ہوگا؟ وضو ہو رہا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا تھا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا تھا، اور انہوں نے محمد کریم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا تھا، اور پہلے دن سے نماز چلی آ رہی ہے، تو وضو بھی چلا آ رہا ہے۔ ہاں، قرآن میں بیان بار ہے، صحیح۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قرآن کے علاوہ بھی رسول پاک علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی لیے آگے لکھا ہے، یہ آیت بھی حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ حجیت حدیث، اتھارٹی آف سنہ، قرآن کے ساتھ سنت بھی دین میں
اتھارٹی ہے، قرآن کی دلیل بھی لیں گے، سنت کی دلیل بھی لیں گے، دونوں دلائل بنیادی دلائل ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، تو یہ آیت بھی حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ اب ناظرین کرام اگلا جملہ دیکھیے گا اور نوٹ کیجئے گا اگلی بات کو۔ بہت سی مرتبہ اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز میں سوال آتا ہے گریجویشن اور ماسٹرز کے لیول پر وضو کے فرائض لکھیں، کیا لکھیں؟ وضو کے فرائض۔ ہاں جی، تو وہاں پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، وہ میں آپ سے بیان نہیں کر رہا، لیکن کیا ہیں وضو کے فرائض؟ آئیے قرآن میں جو آیا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے وضو کے فرائض، نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں، چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا، یہ فرائض ہیں۔ ہاں، وضو کا پورا طریقہ قرآن نے بھی نہیں بتایا، وہ پورا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 6 مرتبہ۔ کتنے منٹ تک دھونا ہے؟ 5 منٹ تک۔ بتایا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زیادہ زیادہ 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھوئیں گے، تفصیل سنت میں آتی ہے، لیکن اشارہ دوبارہ کر رہا ہوں، فرائض کا بیان ادھر، پورے وضو کا طریقہ سنت میں، اور وضو پہلے دن سے چلا آ رہا ہوگا طہارت کے معاملات میں، لیکن قرآن میں بیان اب آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سنت ضروری ہے، اور سنت کی دلیل خود قرآن سے آئی کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام اس کے بعد چند اور باتیں ہیں، بہت توجہ فرمائیے گا۔ لکھا ہے وضو کا مقصد جسمانی اور روحانی صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو، اللہ پاک فرما دینا چاہتا ہے ہم لوگوں کو، اس کی بہت ساری برکات بھی ہیں۔ با وضو رہتا ہے بندہ تو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے حالت جنابت میں مکمل غسل کرنے کا حکم۔ اب یہ بھی بڑا دلچسپ مقام ہے، قرآن کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنوب میں ہو تو خوب پاکیزگی اختیار کرو، مگر ترجمے میں ہم نے بریکٹ میں لکھا تھا غسل کرنے کا، قرآن میں نہیں ہے غسل کرنے کا ذکر۔ اب یہ جنابت کیا ہے؟ قرآن تو خاموش ہے، اور خوب پاکیزگی کیا ہے؟ 10 مرتبہ چہرہ دھلوں، قرآن تو خاموش ہے۔ ناظرین کرام ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ سنت سے رہنمائی لے کر قرآن کو سمجھیں، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ سنت سے رہنمائی لے کر قرآن کو سمجھیں۔ تو جنابت کیا ہے اور خوب پاکیزگی کیا ہے قرآن نہیں بتاتا، یہ تو سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے جنابت کی تفصیلات سنت سے معلوم ہوتی ہیں، حجیت حدیث کی دلیل یہ بھی ہے کہ سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ آگے لکھا ہے غسل یا وضو کی ضرورت کے وقت پانی کی عدم دستیابی یا عدم قدرت میں اس کے نعم البدل تیمم کا بیان۔ پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال نقصان کر سکتا ہے تو غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام تیمم کا بیان سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں آ چکا ہے، سورۃ النساء آیت 43 میں تیمم کا بیان آ چکا ہے، صرف مختصراً نکات دہرا لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے تیمم ارادے کو کہتے ہیں، مزید لکھا ہے کہ یہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، ہم پڑھ چکے ہیں ویسے سورۃ النساء میں، تیمم کر لیا، اگر وضو کی ضرورت ہو تب بھی یہی تیمم ہے، اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہیں یا پانی کے استعمال سے دشواری ہے تو تب بھی یہی تیمم جو ابھی آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہے۔ آگے لکھا ہے تیمم کا طریقہ، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، پھر پاکیزہ مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے، چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں اور یہ کونیوں سمیت ہاتھوں پر مسح کر لیا جائے۔ کیا مطلب؟ پاکیزہ مٹی جو بھی ہے اس پہ رکھا ہاتھ کو، چاہے وہ دیوار کی شکل ہو، پتھر کی شکل ہو، چہرے پہ پھیر لیا، پھر رکھا اور یہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے اوپر پھیر لیا۔ تفصیل پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 43 کے ذیل میں۔ آخری 2 باتیں اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہیں۔ لکھا ہے آگے تیمم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رعایت اور نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑے احسانات فرمائے، پچھلی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، اس امت کو اللہ نے، اللہ کی مرضی، بخاری میں روایت ہے، اللہ نے کہا کہ میری مرضی، میں جس کو چاہوں نعمت عطا فرماؤں، جیسی چاہوں نعمت عطا فرماؤں۔ تو تیمم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رعایت اور نعمت قرار دیا۔ آخری بات ہے انسان کی مجبوریوں کے پیش نظر رعایتوں کا مقصد بندے اللہ کے شکر گزار بنے۔ اللہ
جانتا ہے بندے کی لمیٹیشنز کو، مجبوریوں کو، اور اللہ نے رعایت عطا فرمائی تو اللہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، یہ چلتے ہیں ان کی طرف اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی حارث بیٹا، پہلا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ آیت نمبر 6 کے اندر وضو کے فرائض کا وہ ذکر آیا اور اس کا طریقہ ہی بتایا، اور قرآن شریف میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا، تو اس کے اندر دونوں کی حکمت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا زبردست سوال لے کر آئے کہ وضو کے فرائض کا ذکر تو آ گیا لیکن 700 مرتبہ کم و بیش نماز کا ذکر آتا ہے اور نماز کا طریقہ تو نہیں بتایا گیا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلی بات، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ماننے کے بعد تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، کیا وضو کا طریقہ پورا بتا دیا؟ نہیں نا، وضو کے فرائض کا ذکر کیا نا، چہرہ، ہاتھ، پھر مسا اور پیر، فرائض کا ذکر کیا نا، تفصیل تو نہیں بیان کی۔ نماز کے بھی کچھ ارکان کا ذکر ہے، مثلا قیام کا لفظ قرآن میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے، یہ نماز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قیام۔ اور ورکعوا مع الراکعین، ٹھیک ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور بی بی مریم کو کہا گیا رکوع کریں اور سجدہ کریں، تو قرآن میں قیام بھی ملے گا، قرآن میں رکوع بھی ملے گا، قرآن میں سجدہ بھی ملے گا، مگر ایک رکعت میں کتنے قیام ہوں گے تفصیل نہیں ہے، ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوں گے، سجدے ہوں گے، تفصیل نہیں۔ تو وضو کے فرائض کا بیان ہے، تفصیل کا ذکر نہیں۔ نماز کے بھی چند ارکان کا بیان ہے، تفصیل کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے صرف کتاب نہیں دی، کتاب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اب ان کی پیروی ہوگی تبھی اللہ کے حکم پر عمل ہوگا۔ جیسے قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی بیٹا سعد، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر ذکر آیا ہے کہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، تو یہاں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ دنیا میں ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دے؟ ٹھیک، دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد کفر کے اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہ تناظر تھا نا کہ ایک مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ سے ہو سکتا ہے، مگر اندیشہ یہ نہ ہو کہ ایمان چلا جائے گا۔ ایمان چلے جانے کا مفہوم بھی بیان ہو گیا تھا کہ اگر کسی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور اس کی محبت میں ساری حدود پھلانگ دیں تو ایمان اور عقیدہ گیا۔ ایمان چلے جانے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اسلام سے ہی چلا گیا، اور سابقہ زندگی کے اگر کوئی خیر کے اعمال تھے بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، یہ تو آخرت کی بربادی۔ دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ دنیا میں اگر کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ ایمان تھا، اب وہ رد کر دے ایمان کو، یا ایمان کی کسی تفصیل کو، یا بنیادی ایمانیات میں سے کسی ایمان کو، یا اسلام سے باہر نکل جائے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ جی بیٹا عقیل، آپ کا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 105 میں، آیت نمبر 5 میں ذکر آیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی بیاہ اور کھانے پینے کے معاملات میں تھوڑی نرمی برتی گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اہل کتاب اور دوسرے کفار میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک، اہل کتاب اور دوسرے کفار میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ تھوڑی نرمی برتی گئی، ہم یوں کر لیں کہ تھوڑی گنجائش دی گئی، مگر شرائط کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک فرق قرآن نے کیا، کیونکہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایک طرف مشرکین عرب تھے، بت پرستی کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اور دوسری طرف اہل کتاب، بگاڑ میں بہت تھا مگر بہر اللہ کو مانتے تھے اور شرک کو غلط سمجھتے، مگر حرکتیں کر بیٹھے پھر بھی وہ۔ ایک فرق اللہ نے یہ کیا کہ ایک ہے مشرکین اور ایک ہے اہل کتاب۔ مشرکین تو پیغمبروں کو بھی رد کرتے تھے نا، اہل کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی طرح منسوب کیا کرتے تھے۔ یہ فرق ہو گیا اہل کتاب کا اور مشرکین کا۔ یہ یوں کہیے کہ ایک ہے الہامی مذاہب کے ماننے والے کہ جن کا کوئی نہ کوئی تعلیم جو کہ اب تبدیل ہو چکی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی موجود تھی، اور بقیہ وہ لوگ ہیں کہ جو الہامی تعلیم کو نہیں مانتے۔ تو کیونکہ اہل کتاب میں انبیاء کو ماننے والے اور الہامی تعلیمات کے قائل لوگ موجود ہیں، اس لیے ان کو بقیہ مشرکین یا کفار سے علیحدہ شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس ہیں قرآنی معلومات۔ اب ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے چند صورتوں کی فضیلتوں کے بیان کا۔ آج نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود قرآنی معلومات میں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ قرآن
کی تلاوت ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بس یقین یہ کریں کہ اس سے بھاگے گا شیطان، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے. یعنی جن باتوں کو تفصیل سے تشریح میں ہم نے سمجھا ان کا مختصر بیان ایک راؤنڈ اپ کے طور پر پروگرام کے آخر میں شامل کرتے ہیں. 3 باتیں حاصل مطالعہ میں لکھا ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا، لیکن شرائط کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ. اگلی بات حاصل مطالعہ میں نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا. وضو کا بیان آیا، غسل کی طرف اشارہ ہوا، تیمم کی اجازت کا بھی ذکر آیا. آخری بات حاصل مطالعہ میں پانی کے عدم موجودگی یا عدم قدرت کے موقع پر تیمم کی سہولت عطا کی گئی ہے اور یہ نعمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اللہ کا فضل ہے. حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے. 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال، کیا ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کی فکر رہتی ہے؟ یہ ہے مسئلہ. جا رہے ہو تم کسی کتابیہ سے نکاح کرنے، ایمان ہی نہ چلے جائے، بچو پھر. ٹھیک ہے، یہ تو ہوا اس معاملے میں جہاں کسی کتابیہ سے نکاح کی بات ہو رہی. عام حالات میں یہ ایمان بک تو نہیں جاتا چند ٹکوں کے عوض. جی، سود کا دھندا چل رہا ہے، پیسہ ہی تو آ رہا ہے، ایمان تو چلا جائے گا. یہ نافرمانیاں ایمان کمزور اور ختم کر دیتی ہیں. کیا ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کی فکر رہتی ہے؟ دوسرا سوال، کیا ہم اللہ کے احکامات کو نعمت تصور کرتے؟ پچھلی نشستوں میں بھی بات آئی دین نعمت کے طور پر عطا ہوا، اور آج بھی بات آئی اللہ نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرماتا ہے اپنے احکامات کو. اللہ ہمارا خالق و مالک و رازق رحمان و رحیم ہے، اس سے جو کچھ احکامات عطا فرمائے ہماری بھلائی کے لیے عطا فرمائے. آگے لکھا ہے اگلا نقطہ جائزے کے طور پر سوال ہے، کیا ہم طہارت کے بنیادی مسائل سے واقف ہیں؟ وضو، غسل، پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل ہمارے علم میں ہیں. سوچئے گا، بچپن سے حدیث یاد ہے طہارت نصف ایمان ہے نا؟ تو طہارت ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. آج ظاہر کی طہارت کا ذکر تھا. کیا ہم بنیادی مسائل سیکھتے ہیں کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کریں گے. گزشتہ سوال کا جواب. گزشتہ سوال آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اے انسانوں کے الفاظ سے. آج کل ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. سوال تھا، اے انسانوں اگر تمہیں دوبارہ زندگی کے بارے میں شک ہے تو جان رکھو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی سورۃ الحج کی، اور میں نے کہا تھا کہ بہت آسان ہوگا. اس لیے آسان تھا کہ پچھلے پروگرام میں آیت نمبر 1 کا جواب تھا، اور اب آج کے پروگرام میں درست جواب ہے پچھلے سوال کا، سورۃ الحج آیت نمبر 5. اگر تمہیں دوبارہ زندگی کے بارے میں شک ہے تو جان رکھو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. درست جواب سورۃ الحج آیت نمبر 5. کچھ نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کر دیا، مٹی سے پیدا کیا. دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اللہ اکبر. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ لقمان میں تلاش کیجئے گا، تھوڑی سی آسانی سے مل جائے گا، تھوڑی سی آسانی سے جواب مل جائے گا انشاءاللہ. سورہ لقمان میں تلاش کیجئے گا. اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آپ تمام ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اخلاص، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری اس ٹیم کو جو اسکرین پر آپ کے سامنے نہیں ہے، اور قاری صاحب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے،